بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت ہیں. ناظرین، امریکہ نے ایک بار پھر دنیا بھر کو دغا دے دیا. امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کے لیے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا. امریکہ نے ایک بار پھر دنیا کو ایک بڑی جنگ کے سنگین خطرات میں جھونک دیا ہے. اس صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان حکومت اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اس پر بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے عوام کیا سوچ رہے ہیں اور اس سوچ کو کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے، اس پر بھی بات ہوگی. پروگرام کا آغاز ایران اسرائیل جنگ سے ہی کرتے ہیں، جو کہ اب ایران امریکہ جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے. شاہ صاحب، کیا امریکہ نے دنیا کو ایک بڑی جنگ میں جھونک دیا ہے؟ بہت شکریہ عرفان مصطفیٰ صحرائی صاحب. بہت زبردست جو ہے وہ آپ نے سوال کیا، اور آج کا سوال بھی یہی ہے. امریکہ نے جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر دنیا کو اس جنگ میں جھونک دیا ہے. اب اس جنگ سے نکلنے کا یا اس سے بچ کر جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایران اس کا جواب نہ دے. لیکن ایران کیسے جواب نہیں دے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اس کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کی انا کا مسئلہ ہے، اس کی جو ہے وہ سالمیت کا مسئلہ ہے. جب اس کی، اور پھر سب سے بڑی بات جو اسرائیل نے جہاں سے جنگ شروع کی اور امریکہ جہاں پہ آ کے اس میں امریکہ نے مداخلت کی، بات تھی رجیم چینج کرنے کی. وہاں سے شروع ہوئی، درمیان میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ایک نیا بیانیہ لایا گیا، اور پھر بات اب ختم ہو رہی ہے رجیم چینج ہونے پہ. امریکہ کہتا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ تبدیلی لائے بغیر جو ہے وہ نہیں ٹلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل کو بھی ہلا شیری دے دی گئی ہے. پہلے انہوں نے 3 ایٹمی تنصیبات ایران کی تباہ کی ہیں، اب اسرائیل نے بھی جو ہے وہ بڑے پرجوش انداز میں آ کے ایک اور تنصیب پر حملہ کر دیا. تو یہ جنگ جو ہے یہ رکتی ہے، نہیں رکتی ہے، یہ بڑھتی ہے، یہ چلتی ہے، اس کا انحصار جو ہے وہ اب ایران پر ہے اور ایران کے جواب پر ہے. جبکہ ایران نے جو ہے، ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو وارن کر رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے. جب وارننگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نہیں پیچھے ہٹیں گے تو پھر کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے، اور جب بڑا ہوگا تو یہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں. شاہ صاحب، یہ جو ایران ہے اور ایران کو جب آپ دھمکی یا دباؤ دیں گے تو وہ ایک قوم ہے اور اس قوم نے اپنے آپ کو منوایا ہوا، ان کی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کے حساب سے وہ کبھی بھی ٹلیں گے نہیں. اور امریکہ نے جتنا دباؤ ڈالے گا وہ اتنا ہی خطرناک ہوتے جائیں گے. اور خاص طور پہ آپ کو یہ چائنا اور جو روس ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ایک گروپ کے طور پہ ایران کے پیچھے آیا. اور خاص طور پہ پھر جب چین اور روس آئے گا تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات وہی ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اب امریکہ کو جواب جو ہے وہ دے پائے گا. اگر اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ایران نے اپنی طاقت دیکھنی ہے، جواب دینے کی طاقت کیا ہے. اس نے سب سے پہلے جو ہے اپنائے ہرمز کی جو بندرگاہ، وہ جو راستہ ہے اس کو بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اگر وہ بند ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا پہلا جواب تو یہ ہے. دوسرا، اور اس کو بند کرنے دیا جاتا ہے، یہ ہے. اب اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو زبانی کلامی جو حمایت کر رہے ہیں اور ان حملوں کی مذمت کر رہے ہیں وہ کس حد تک اس کا ساتھ دیتے ہیں. کیا وہ زبانی کلامی تک رہتے ہیں یا وہ عملی طور پر بھی ساتھ دیتے ہیں. اس میں رشیا ہے، چین ہے، شمالی کوریا ہے، پاکستان ہے، دیگر ممالک جو ہیں عرب ممالک ہیں. تو اس نے یہ دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھ کر ایران بڑے تحمل سے ایک طویل جنگ کی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے، جوابی کارروائی کر رہا ہے. جب وہ
تو اس میں اس نے یہ دیکھے گا، پرکھے گا خود کو، اور پھر اس کے مطابق وہ جواب دیتا جائے گا. لیکن اگر وہ جواب دے گا، بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے، اگر وہ جواب دے گا تو یہ جنگ پھر تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. حالانکہ اگر آپ اس کے عوامل کو دیکھیں تو جو امریکہ اور اسرائیل بہانہ بنا کے حملہ کر رہا ہے یا کیے ہیں، وہاں نہ تو ایٹمی بم نکلا ہے، نہ ایٹمی جو ہے وہ مواد نکلا ہے، نہ اس کے جو ہے وہ اثرات اس حملے کے بعد پھیلے ہیں. اور ادارہ IAEA نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہاں اس قسم کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ نہیں تھی. جب کوئی جو تیزابی جو اثرات تھے وہ نہیں تھے، تو پھر کیسے جو ہے یہ ایک بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا گیا؟ سو ایران کے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے یہ راز بھی جو ہے، اور اس سے بھی پردہ اس وقت اٹھ جائے گا جب کہ ایران کو یہ نظر آئے گا کہ اس کی بقا خطرے میں آ گئی ہے. اگر تو اس کے پاس واقعی کہیں ہوگا تو لازمی بات ہے وہ اس کا استعمال کیے بغیر یا اس کا جو ہے تجربہ کیے بغیر نہیں رہ سکے گا. اور اگر ان کے پاس واقعی نہیں ہے، جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ اپنے اتحادی جو اس کے میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ وہ ایک بھرپور جو ہے وہ لمبی طویل جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں رہے گا. لیکن یہ جنگ جو ہے وہ طوالت نہیں پکڑنی چاہیے. اس جنگ سے جو ہے وہ دنیا جو ہے کا امن جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. سو ضروری ہے کہ یہ جو زبانی کلامی باتیں کو اعتماد کر رہا ہے، یا ہم نے بھی جو ہے قومی سلامتی کے اجلاس میں جو ہے اپنا کیا اور اس کی مذمت کی ہے، اب ہمیں مذمتی بیانیے سے آگے بڑھنا ہوگا. اور آگے بڑھتے ہوئے جو ہے کچھ عملی طور پہ ایسے کام کرنے ہوں گے مل کر، خصوص اسلام امہ کو اور اس کے ساتھ یورپین اور دیگر کنٹری کو اور اقوام متحدہ کو بھی جو ہے وہ بھی صرف مذمتی بیان سے آگے بڑھے اور کوئی ایسا لائعمل لانا چاہیے کہ جس سے یہ جنگ رک سکے. حالانکہ بار بار ایران نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ جنگ بندی کرتے ہیں تو وہ بھی مذاکرات کے میز پر آنے کے لیے تیار ہے. اچھا شاہد صاحب، ان کا جو ہے نا وہ ایران کے پاس ابھی تک جوہری جو ہے وہ اس نے ڈینائی کیا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، میں ابھی پاور نہیں بنا، بلکہ اس نے اپنی امریکہ کو بھی اور ان سب جتنے بھی انٹرنیشنل وہ ایجنسیز تھیں ان کو آنے کا بھی انہوں نے وزٹ بھی کروایا اور سارا اپنا بتایا کہ ابھی ہم نے اس طرح نہیں ہے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی دفاع کا حق ہے. ہم اپنے ملک کی جو اپنا ملک کا جو سیکورٹی ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی بنا سکیں. اب امریکہ دیکھیں، امریکہ وہ ملک ہے جس نے ایٹم بم کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ پھینکا ہے. یعنی جاپان کو اس نے جب وہ کیا ہے تو وہ اس نے یہ جوہری بم ہے اس کو پھینکنے والا پہلا جو ملک ہے وہ امریکہ ہے. اب وہ جو ہے وہ دوسروں کو روک رہا ہے، یہ کس انداز جو معاہدہ ہے، معاہدے میں اگر آپ باہر نکل آتے ہیں، ایران بھی اگر معاہدے سے باہر نکل آتا ہے ایٹم بم نہ بنانے کے تو بنا سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اور وہ یہی کرے گا، وہ اسی لیے نہیں نہ بنا سکا کہ اس کے اوپر پوری دنیا نے سینکشن لگائی رکھی ہے، اب اس میں کہاں بنائے گا وہ. دیکھیں جی بات وہی آ گئی نا، یہ تو جنگ کا بہانہ بنا رہے ہیں نا صرف اسرائیل کی خوشنودی کے لیے. وہی ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے ہر ملک نے جس نے بھی بنایا ہے اس نے اپنے تحفظ کے لیے بنایا ہے. اب اگر ایران کو بھی ضرورت ہے اپنے تحفظ کی، اپنی بقا کی، تو لازمی بات ہے وہ بنائے اور وہ بنا سکتا ہے کیونکہ وہ اس حد تک پہنچ چکا ہوا ہے بنانے کی. بنانے نہیں دیتے نا یہ بنانے، لیکن جس نے بنانا ہوتا ہے جی وہ بنا لیتا ہے. یہ تو عرض کی ہے کہ اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے اور ایران کو بہت بڑا جواب دینے کی پوزیشن میں آتا ہے تو وہ دو ہی چیزیں کر سکتا ہے کہ وہ یا تو تجربہ کر سکتے دنیا کو روک سکتا ہے اور ٹیبل پہ لا سکتا ہے اور غیر مشروط مذاکرات کی طرف مائل کر سکتا ہے، یا پھر اس کے بعد وہی ہے
کہ جب اس کو بہت زیادہ خطرہ. لیکن اس میں ایک بڑی نشاندہی والی ایک بڑی سوال پیدا ہوا ہے ان حملوں سے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے طیارے جا رہے ہیں، ایٹمی تنصیبات تباہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ایران آرام سے اس کو پہلے ہی پتہ لگ رہا ہے، اور ایران نے خود بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کی تنصیبات پر حملہ کرنا، لہذا ہم نے وہاں سے اپنے ساری یورینیم اور دیگر جو تھے وہ ہم نے وہاں سے اپنے اثاثے نکال لیے. اب وہ اگر اس طرح کے حملے کرنے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے کہ یہ ملی بھگت سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، اور شاید ایران جو ہے وہ امریکہ کو جواب نہ دے اور کوئی پس پردہ مذاکرات سے یہ جنگ بندی کا معاملہ ہو جائے. ایک یہ بھی ایک تاثر جو ہے ان حملوں کے بعد آ رہا ہے. لیکن اگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اس میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاز کوئی بھی کتنے بھی ریڈار میں نہ آنے والے جہاز ہوں تو ایران کے پاس جو ہے نہ صرف ایک دفاعی حصار ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جنگی طیارے بھی تھے. تو ایک طیارہ بھی، چاہے امریکہ نے حملہ کیا تنصیب ہے، ایک بھی طیارہ جو ہے وہ نہیں اڑا. اور اس کے جواب میں جب اسرائیل نے کل کیا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کے، ایک خبر ہے کہ جی 6 طیارے انہوں نے ان کے جو ہے جنگی جہاز تباہ کر دیے، اور ایک ہے کہ جی 15 کر دیے. تو یہ کیسا ممکن ہے کہ طیارے آئیں اور ایران کا دفاعی سسٹم بالکل ہی، اور اسے پتہ بھی نہ لگے، اس کے طیارے بھی نہ اڑیں. تو یہ کچھ ایسے خدشات اور ایسے جو ہیں شواہد نظر آ رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ کہیں ملی بھگت نہ ہو اور یہ پس پردہ جو ہے یہ بالآخر جنگ بندی کی طرف یہ معاملہ چلا جائے. لیکن کسی طرح بھی اگر ایران اسرائیل امریکہ جنگ جو ہے وہ بند ہوتی ہے، جنگ بندی ہوتی ہے اور مذاکرات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر رجیم ایران جوابی کارروائی کرتا ہے اور رجیم بدلی جاتی ہے تو پھر اسرائیل رکنے والا نہیں، نہ امریکہ کی پشپنائی رکنے والی ہے نہیں. اس کے بعد پھر کس کا نمبر آئے گا، یہ تو پھر پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا، یہ تو شاہ صاحب جب ہم اس طرح کی تجزیہ کرتے ہیں تو کیا ایران امریکہ کو جواب دے پائے گا کہ یہاں کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا؟ ہم نے پہلے ہی اس سوال کا جواب دے دیا کہ ایران اپنے ترازو دیکھے گا، اس میں کتنا بوجھ ہے. وہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ شامل ہیں اور مذمتی کتنے ہیں اور میرے ساتھ عملی طور پر کتنے ہیں. جیسے کہ امریکہ نے گزشتہ دنوں اپنی پریس کانفرنس میں ان کے ترجمان نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ مذمتی بیان بھی دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے جو ہیں وہ ہمارے اس بات میں شامل تھے کہ ایران پر حملہ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور والا سلسلہ اور یہ دوغلی پالیسی چل رہی ہے، اس کا جائزہ ایران نے لینا ہے. اور کیونکہ امریکہ اسرائیل نہیں ہے، وہ ایک بڑی سپر پاور ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے ایران کو مکمل تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا. جب تک اپنا سفارتی ایران اپنے سفارتی جو محاذ ہے اس پہ سٹک ہو کر اور اچھے طریقے سے کام نہیں کرے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی کوئی جنگ جو ہے اس کا جواب دے سکتا ہے. اور اگر حالانکہ ایران کا ماضی رہا ہے کہ اس نے سفارتی لحاظ سے ہمیشہ جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن اس دفعہ بھی انہیں سفارتی جو ہے وہ زیادہ زور دینا چاہیے اور وہ کر رہا ہے. شک نہیں عرفان صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گا. بات وہ یہ ہے کہ جہاں ایران نے جو ہے وہ کبھی ہار نہیں مانی، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، وہاں امریکہ جو ہے اس کے مد مقابل امریکہ ہر جگہ پر ہی ہارا ہے. وہ رجیم چینج کر کے بھی جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ ہارا ہے، وہ کہیں بھی اس نے کامیابی حاصل نہیں کر پایا. تو ایران کے ساتھ بھی جو اینڈ آف دی ڈے ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ ایک دن امریکہ نے ہار مان کر جیسے افغانستان، عراق اور دیگر جگہوں پہ وہ ٹیبل پر آیا تھا، اسی طرح ایران کے ساتھ بھی وہ آج نہیں تو کل آئے گا. تو اس سے پہلے کہ دنیا پوری اس آگ میں گر جائے، بہتر ہے کہ اس چنگاری کو ہی بجھا دیا جائے. ابھی چنگاری ہے، آگ بننے سے پہلے اسے بجھا دیا جائے اور مذاکرات کے لیے غیر مشروط مذاکرات کے ساتھ جی اور جینے کا حق دیا جائے.
لیکن یہ جیو اور جینے کا حق ہی تو نہیں دیتے. امریکہ نے جب کہتا ہے کہ جی پہلے جوہری بھی نہ بناؤ اور اس کے ساتھ مزائل جو دور پھینکنے والے مزائل ہیں ان کی بھی جو ہے وہ پیداوار کو کم کیا جائے اور ختم کیا جائے. اگر وہ بالکل ہی سارا کچھ ختم کر دے گا ایران تو وہ اپنا تحفظ کیسے کرے گا؟ بہرحال اس طرح ماحول جو ہے نا وہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے جس میں پاکستان کو بھی اپنا سوچنا ہے. اور اس صورتحال میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جب دیکھیں جی اس غمگین مسئلے میں حکومت لازمی بات ہے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا رہی ہے اور اس میں مذمتی بیان دے رہی ہے. حکومت تو یہ کر رہی ہے. اور رہی اپوزیشن کی بات تو اپوزیشن صرف الزام در الزام تراشی کی سیاست کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جی کہ صدر ٹرمپ کو نوبل انعام جو ہے اس کی نامزدگی جو ہے وہ واپس لی جائے. اس پر جو ہے وہ حکومت کو لتاڑ رہی ہے. تو یہ نہیں اب تو اس کا نوبل جو ہے نا وہ رہا نہیں. نوبل انعام اس لیے نہیں رہا کہ کیونکہ جب کوئی جنگ کرے چاہے کسی بھی صورت میں کرے گا اور اگر وہ حملہ کرتا ہے تو اس کو کسی صورت میں بھی نوبل انعام کا وہ حقدار نہیں ہوگا بلکہ یہ جو نوبل انعام کے اصولوں کے خلاف ہوگا. اور جب نوبل انعام کا تو اب صدر ٹرمپ کی طرف سے نا بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اور بلکہ مخاطب نہیں. حکومت ہماری کو بھی اتنی جلد بازی نہیں نہ دکھانی چاہیے تھی. اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ غزہ کے مسئلے میں اس نے کتنی قراردادوں کو ویٹو کیا. وہ فلسطین میں کیا کر رہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ دوسری ممالک میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کتنی کس ملک کی رجیم بدل رہا ہے اور ہماری رجیم بدل میں اس نے کیا قرار ادا کیا ہے؟ ہمیشہ رجیم بدلی ہے. اور اس کے باوجود اگر حکومت بڑی پھرتیوں میں صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو پروٹوکول دینے اور ریڈ کارپٹ پر آنے اور ان کی تعریف کرنے اور پاکستان کو لو یو کہنے پر اتنے جذباتی ہو گئے اور اتنے ایموشنل ہوئے کہ فوری طور پر ان کو نامزدگی کر دیا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب یہ بھی جتنی جلدی انہوں نے کیا تھا اتنی جلدی ان کو اپنی نامزدگی واپس بھی تو لے لینی چاہیے. تو کیوں موقع دے رہے ہیں اپوزیشن کو؟ لیکن اپوزیشن بھی جو ہے نا عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ وقت جو ہے ایک دوسرے کو منہ الزام ٹھہرانے کا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت دنیا جنگ ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آنے والی ہے. ہمیں اپنے مفادات اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہے. اس وقت ضرورت ہے یکجہتی کی، ایک سیاسی استحکام کی. ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، عوام، اپوزیشن، حکومت، تحصیل قیادت سارے ایک پیج پر ہوں گے تو ہم ہر دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے، ہر سازش کو ناکام بنا سکیں گے جو کہ آنے والے دنوں میں ہمارے خلاف پنپ رہی ہے. تو اس موقع پر ہمیں اس سیاست، گندی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے اور مثبت سیاست کرتے ہوئے، چاہے حکومت ہو، اپوزیشن ہو، اس وقت داخلی اور خارجی معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، ایک مشترکہ بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے اور اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے. یہی جو ہے قومی مفاد ہے اور اس قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینے کی اس وقت بڑی ضرورت ہے. قومی مفاد اس وقت ہوتا ہے کہ جب احساس ہو اس قوم میں اور سیاسی لوگوں میں خاص طور پر احساس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہمیں احساس کی بہت ضرورت ہے کہ اگر یہ پاکستان نہیں رہے گا تو ہم نہیں ہوں گے اور پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اچھا شاہ صاحب، کیا کوئی عوام سے بھی پوچھ رہا ہے اور اپنے فیصلوں میں عوام کو بھی شامل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، عوام کو کبھی نہ تو پوچھا گیا، نہ ہی انہیں فیصلوں میں شامل کیا گیا، نہ ہی عوام کے فیصلوں کو جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے. یہی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک میں عوام سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا. ایوان نے پارلیمان میں بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور عوام پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور عوام کو کہا جاتا ہے کہ اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ان کے ساتھ چلا جائے. پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، اب بھی یہ عوام جو ہے یہ اس کی مہربانی ہے اور اس کی برداشت ہے کہ وہ کل بھی ان کے فیصلوں کو مان کر اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوں گے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوں گے، وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے اور آج بھی اسی امید کے ساتھ وہ ساتھ چل رہے ہیں کہ یہ فیصلے ہمارے لیے
اور ہمارے ملک کے لیے جو ہیں وہ بہتر اور اس کے مفاد میں ہیں. لیکن ایک امید جو ہے وہ ضرور عوام کی اس دفعہ جو ہے وہ جاگی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، چاہے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، چاہے وہ صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو، چاہے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو، وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو ملک و عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا. اور یقیناً جیسے انہوں نے پہلے بھارت جنگ میں فیصلہ سازی کر کے سب کو سرخرو کیا ہے، وہ امید رکھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی چاہے وہ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کا فیصلہ ہو اور کس پلڑے میں کتنا وزن ڈالنا ہے اس کا فیصلہ ہو، عوام جو ہے پر امید ہے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہو. فیلڈ مارشل نے ہمیشہ جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنے کام کو سمجھا ہے، اور انہوں نے جب آپ ان کے بیانات بھی دیکھیں، وہاں وزٹ کی بات آپ نے کی تھی کہ جی وہاں پہ صرف پروٹوکول دینے سے سب خوش ہو گئے ہیں، لیکن وہ خود خوش نہیں ہوئے. وہ انہوں نے اتنا ہی بیان دیا جس طرح سے ایک جو قیادت ہے وہ اپنے اندر میں رہ کر وہ اپنی بات کو عوام تک پہنچا سکتے ہیں. ISPR نے جتنے بھی بیان ان کے وہاں پہ وزٹ میں ہوئے، اور وہ جو اندر کا ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے انہیں جو ضروری معاملات ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت پہ بڑی امید ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر جو ہے وہ استحکام اور جو پاکستان کی جو تحفظ ہے اس پہ کام کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.